علیکم امداد سمرو. بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر بھی, اڈیالہ جیل سے باہر بھی. اڈیالہ جیل میں کیا کیا ہوتا رہا, کیا کیا کہانیاں سامنے آئیں اڈیالہ جیل کے باہر سے, اور پڑوس میں اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے حکومت سازی کے حوالے سے. میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. حکومت بننے نہیں دینی, انتخابات دوبارہ کروانے, دھاندلی قبول نہیں ہے, اس پر نئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پر جا کر عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیکے ہیں. عمران خان صاحب تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگنے ان کے دروازے پر جا پہنچی ہے. رابطہ ہوا ہے, ملاقات ابھی کچھ دیر میں, اب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو کچھ دیر تک وہ ملاقات ہو جائے گی, اور جب تک آپ کے پاس یہ میرا ویلاگ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس ملاقات کی کچھ کہانی آن ریکارڈ سامنے آ جائے. لیکن کیا ایجنڈا ہے, میں نے پی ٹی آئی میں بھی بمبو مارے, میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سورسز جو ہیں میرے, وہاں سے بھی کافی جو ہے وہ انفارمیشن لی ہے, اور بہت سی ڈیولپ جو ہے وہ انفارمیشن میرے پاس آ چکی ہوئی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان مل کر چلیں گے, یعنی وہ مولانا فضل الرحمان جن کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیزل کہہ کے مزے لیا کرتے تھے جلسوں میں. ہر جلسے میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر ضرور کرتے تھے, تضحیق ضرور کرتے تھے, ذکر نہیں تضحیق کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے. اور پھر ایک بار حکومت میں جانے سے یا اقتدار سے جانے سے پہلے, کچھ وقت پہلے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا, وزیر اعظم کو آرمی چیف نے مشورہ دیا کہ آپ بے شک آپ مخالف ہیں ایک دوسرے کے, تنقید کریں, لیکن یہ جو آپ ڈیزل کہہ کر ایک بارش مولوی کو, ایک دینی عالم کو, ایک مذہبی لیڈر کو آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں, یہ مت کیا کریں. تو جناب عمران خان صاحب نے وہ بات آ کر جلسے میں بتا دی کہ مجھے آرمی چیف نے, باجوہ نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو میں ڈیزل نہ کہوں. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کہتا, یہ تو لوگ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈیزل کے نعرے لگوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف, اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو جانور, نیوٹرل, میر جعفر, میر صادق, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. لیکن بہرحال وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ سیاست میں دیواریں نہیں کھڑی کی جاتی, سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے. کسی بھی وقت آپ کو آپ کے مخالف کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تاریخ کی بے رحمی ہے. ڈیزل مولانا فضل الرحمان صاحب پر نام رکھا تھا مسلم لیگ نون نے, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب اسی طرح مزے لیا کرتے تھے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑ گئی نواز شریف صاحب کو. عمران خان کے دور حکومت میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور دھرنا دیا تھا جا کر اسلام آباد میں, وہ لانگ مارچ جب کراچی اور کوئٹہ سے شروع ہوا تھا تو نواز شریف صاحب جیل میں تھے, جیل سے ہسپتال آ گئے, اور لانگ مارچ ختم ہونے تک میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا بندوبست ہو چکا ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے ہاتھ ملاتے ہیں, سب کا سیاسی آدمی ہیں, لیکن بہرحال وہ جن کے اتحادی تھے اور جن کے خلاف تحریک چلائی تھی, اب یہ ہے کہ وہ اتحادیوں کے خلاف ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے خلاف تحریک چلائی تھی, یعنی عمران خان کے ساتھ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, کل کہا تھا مولانا صاحب نے کہ جی ہمارے تو سوچ مختلف ہے نا, ہماری سوچ کا اختلاف ہے, کوئی ہماری سوچ کی لڑائی ہے, کوئی ہماری فزیکل, کوئی جسمانی لڑائی تو نہیں ہے, ہم کوئی قبائل کی طرح تو نہیں لڑ رہے. تو ظاہر ہے جب سوچ مختلف دو بھائیوں کی بھی ہوتی ہے, باپ بیٹے کی بھی ہوتی ہے, ایک گھر کے اندر 10 سوچ رکھنے والے لوگ رہتے ہیں تو سارے مل جل کے رہتے ہیں. تو مولانا صاحب نے کل ہی اشارہ دیا تھا, اور آج پھر اڈیالہ میں سیاسی ذہن گئے عمران خان سے ملاقات کرنے. اسد کیسر سیاسی آدمی ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست شروع کی ہوئی ہے, اسپیکر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے خیبر پختونخوا کے, اور قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں, اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ نبھایا. آج صبح انہوں نے ملاقات کی, بیرسٹر سیف نے ملاقات کی, انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ملاقات رابطے کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی نے تو انکار کر دیا. میاں افتخار صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جانا, ہمارے خلاف دھاندلی پی ٹی آئی نے کی ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے دھاندلی
کے خلاف تحریک کیسے چلائیں گے جنہوں نے ہماری سیٹیں چرائی ہیں؟ مطلب یہ لاجیکل ہے بات. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ ان کو دھاندلی کر کے پی ٹی آئی نے ہروایا ہے اور کچھ وہ عناصر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کا راستہ بند کیا گیا خیبر پختونخوا میں الیکشن کیمپین کا. اور مولانا صاحب واضح اشارے دیتے ہیں کہ جی اس میں جو کچھ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے. تو کیا مولانا صاحب ان کے سامنے رکھیں گے چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس میں شاید 19-20 کے فرق سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جب تک میرا ویلاگ آئے گا آپ تک باتیں آ جائیں گی, یا ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹس بعد میں سامنے آئیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا اسد کیسر نے کہا عمران خان نے ہمیں اجازت دی ہے, فیصلہ کیا ہے کہ ہم JUIF سے رابطہ کریں, عوامی نیشنل پارٹی سے رابطہ کریں. اور پھر جب جا رہے تھے پریس کانفرنس ختم کر کے تو ان سے حیدر شیرازی نے پوچھا جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ تیار ہے عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل عمران خان PTI کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر پھٹے لگ گئے, بڑی خبر تھی, بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. تو اس کے بعد پھر ایک اور ملاقات ہوتی ہے, اور وہ ملاقات, اچھا موجے چیک کریں عمران خان صاحب کی, ایک دن میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ظاہر سہولت کاری ہو رہی ہوگی کیونکہ ملاقاتیں کرنے کے لیے جو اجازت دے رہے ہیں وہ اسی شرط پر کہ ڈیڈ لاک کی طرف ملک کو نہیں لے کر جانا, کسی بڑی تحریک کی طرف نہیں جانا, اسی شرط پر دے رہے ہوں گے. تو بہرحال تو وہ ملاقات عمران خان صاحب سے ان کے وکیلوں نے کی. ایک ملاقات عمران خان کے سیاسی ساتھیوں نے کی, ایک ملاقات عمران خان کے وکیلوں نے جن کو عمران خان صاحب نے پارٹی سونپ دی, بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت, سلمان اکرم راجہ, انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں اعلان کیا گیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے میاں اسلم اقبال کا نام عمران خان صاحب نے فائنل کیا ہے. اس سے پہلے گوہر ایوب کا وزیر اعظم کے لیے اور عاقب اللہ کا نام KPK کی اسپیکر کے لیے سامنے آ چکا ہوا تھا. تو اب یہ جو والی اپنا تھی ملاقات کی, جو ملاقات کے بعد جو بات عمران خان کا پیغام سامنے لے کر آ گیا بیرسٹر گوہر, انہوں نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی والے سے رابطہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا, تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے, ان کے ساتھ پاور شیئر نہیں کریں گے. اب رابطہ اور پاور شیئر میں فرق ہے. تو جس ٹائپ کے ذہنیت رکھنے والے لوگ عمران خان سے مل کے آتے ہیں وہ اسی طرح کی بات لا کر باہر رکھتے ہیں. اسد کیسر سیاسی آدمی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ PTI کو اس بحران سے نکلنا چاہیے, اور بحران سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ انگیج کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہم رابطہ کریں گے. لیکن جو وکیل ہیں وہ نسبتاً کم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ایکسپیرینس ان کا اتنا نہیں ہے, وہ کلائنٹ بھگتاتے ہیں بھائی, سیدھی بات ہے. تو وہ تو کلائنٹ کی اپروچ کے مطابق بات کرتے ہیں, کیس ٹو کیس میں نہیں کرتا ہے معاملہ. جو کہ جس طرح کا کلائنٹ ہوتا ہے, جس طرح کا کیس ہوتا ہے, اس طرح کا وہ اپنا بلڈ اپ کر دیتے ہیں مدعا, اسی طرح کا آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں وہ. تو وکیل, ظاہر ایک بندہ وکیل ہے, مسلسل ساری زندگی کسی کی 20 سال کسی کی 30 سال وکالت میں لگ گئی ہے, کچھ 40 سال تک وکالت کرتا رہا, وہ اس کی اپروچ چینج نہیں ہوگی. ایک بندہ سیاسی کارکن ہے, اس کی اپروچ چینج ہوتی ہے. تو وہ وکیل جب مل کر باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں بیٹھنا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا جی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھنے کا نقصان پیپلز پارٹی کو تو شاید نہ ہو, لیکن عمران خان کو اور PTI کو تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے. تو سیاسی آدمی جا کر اندر سے عمران خان سے سیاسی فیصلے لے کر آتے ہیں, اور غیر سیاسی آدمی جا کر غیر سیاسی فیصلے لے کر آتے ہیں. تو یہ اڈیالہ میں ہوتا رہا. اڈیالہ میں شجاعت حسین کی ملاقات کی خبریں میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے پرویز الہی سے ملاقات کی ہے, اور وہ پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ جی بندوبست کر لیتے ہیں آپ کا, آپ واپس آ جائیں. اب اگر سائیں لوگ اجازت دیں گے, مالک اگر اجازت دیں گے کہ جی ہاں پرویز الہی کو ہم نے معاف کرتے ہیں اور ان کو آپ شامل کر لیں اس میں مسلم لیگ قائد اعظم میں, تو شاید بندوبست ہو جائے, شاید بات ہو جائے. اب مولانا صاحب کی اور جو PTI کا وفد جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد کیسر اور کچھ اور قائدین جو ہیں انہوں نے اپنا ملاقات کرنی تھی. اسد کیسر صاحب
اور بیرسٹر گوہر اور ایک آدھ اور میں نے نام کہیں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم رپورٹروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لکھ کے کہیں رکھتے ہیں اور ڈھونڈ کہیں رہے ہوتے ہیں, نوٹس کہیں ہوتے ہیں. ہاں, عامر ڈوگر, اسد کیسر, بیرسٹر گوہر, عامر ڈوگر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جو لوگ موجود تھے, مولانا صاحب خود, اپنا علامہ غفور حیدری صاحب اور اب مولانا عبد الواسع صاحب جو بلوچستان کے ان کے سرکردہ رہنما ہیں, یہ وہاں موجود تھے. اور پہلے فون آتا ہے, پہلا رابطہ ہوتا ہے باضابطہ, پہلا فون آتا ہے اور فون کے بعد ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے. اور مولانا صاحب ٹھہرے سیاسی آدمی, وہ تو کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں جی آپ نہیں آ سکتے. تو ملاقات کا وقت طے پایا 7 بجے کا. اور اب جو چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم یہ ہے, ان کا الزام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو لانے کے لیے خیبر پختونخوا میں مجھے ہروایا گیا. ڈی آئی خان کی سیٹ 2018 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہار گئے تھے, ہروائی گئی تھی فیصل کریم کنڈی کہہ رہا ہوں, علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں. پھر اس بار تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اٹیک ہوئے, ان کی پوری جماعت کے اوپر حملے ہوتے رہے, بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. اور عمران خان صاحب کلیم کرتے رہے کہ جی ہم اتنے 30-40 ہزار جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے آپریشنز کی وجہ سے, وہ جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس تھے, ہم نے ان کو لا کر بسایا ہے واپس, کیونکہ طالبان کہہ رہے تھے ان کو واپس بلاؤ ورنہ ہم ایسا ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہم کیا ان کو مرنے کے لیے وہاں چھوڑتے, ہم ان کو یہاں لے کر آئے. مولانا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ان کے آنے کے بعد یہاں پر صورتحال چینج ہو گئی ہے, کے پی کے میں صورتحال کچھ وہ اور کچھ داعش کا ایلیمنٹ جو مولانا صاحب کے پیچھے پڑا ہوا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے ریاست نے, اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف منصوبے بنائے. تو مولانا صاحب ان انتخابات کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر چکے, پی ٹی آئی نے بھی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. پرسوں یعنی ہفتے کو پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جمعے کو کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک اور بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں. کل مولانا صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جب اپوزیشن میں بیٹھیں گے حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن یہ فیصلہ تھا ان کی مجلس شورا کا. لیکن ان کی جو دوسری مجلس ہے, مجلس عمومی, جس میں جو ملک بھر سے جس میں نمائندگی ہوتی ہے, حتمی فیصلہ وہ کرتی ہے. اگر پارلیمنٹ سے باہر جانا ہو تو پھر وہ فیصلہ کرے گی. تو اس کے اجلاس بلانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. صوبائی اجلاس بلائے جا چکے ہوئے ہیں. اسلام آباد کا اجلاس ہوگا 22 فروری کو, کوئٹہ کا 25 فروری کو, اسی طرح پشاور کا 27 فروری کو ہے, اور 2 مارچ کو پنجاب کا ہے. اسی طرح سکھر میں سندھ کا اجلاس ہوگا, اس کی بھی تاریخ مجھے بتائی گئی تھی, میں لکھنا بھول گیا ہوں. تو ان اجلاسوں کے بعد پھر عمومی کا اجلاس ہوگا مرکزی, اور اس اجلاس کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے گا اپنا اجلاس کی ٹائمنگ, تاکہ ملک بھر سے لوگ آ سکیں. پھر وہ اجلاس ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں رہنا ہے یا یعنی قومی اسمبلی میں, یا ریزائن کر کے, یہ 6 نشستیں جو ہمیں ملی ہیں ریزائن کر کے ہم مکمل تحریک کی طرف آئیں. تو عمومی مجلس عمومی کے اجلاس کے بعد, مرکزی مجلس عمومی, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی امکان ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کا اعلان کریں گے. ابھی جو مذاکرات ہیں اس میں پی ٹی آئی کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں باہر, چھوڑیں کے پی کے حکومت, نہ بنائیں کے پی کے میں حکومت, قومی اسمبلی سے باہر آ جائیں, پھر چلتے تحریک میں ایک ساتھ. وقت دونوں ایک دوسرے سے مانگیں گے, ڈائلاگ جاری رہے گا, مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوگا, گلے شکوے ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. آج انکار ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کو. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یعنی ایک کی اڈیالہ کے اندر سے ہونے والے ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے دروازے پر جا بیٹھی ہے. اور اڈیالہ کے باہر جو دوسری طرف اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو رابطہ کمیٹیاں ہیں ان کی ملاقات ہوئی صبح. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا اپنا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہے وہ گئے اسحاق ڈار کے گھر, وہاں طویل نشست ہوئی. پھر پیپلز پارٹی کے ارکان نے آ کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بریفنگ دی, اور اس کے بعد پھر وہ ملاقات کرنے چلے گئے. شام 6 بجے ملاقات
وہ ہوئی اور وہ ابھی اس کے رزلٹ آنا ابھی تک میں کیونکہ ولاگ کر رہا ہوں اور 7 بجے تک تو ملاقات چل ہی رہی ہے تو وہ اپنا 6:45 ہوئے 6:45 کچھ منٹ ہوئے تو وہ ملاقات کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آنا ابھی باقی ہے لیکن اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز ہیں اور مسلم لیگ نون کی کچھ خواہشات ہیں تو ان پر بات ہوگی تو وہ ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے وہ رکھی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.